اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں آغاز ہوئی، اور ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے جب حالات زندگی بیان کر رہے ہیں تو ان کے اساتید کا تذکرہ نہ کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان کے استاد آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی کے حالات زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سید عبد الکریم کشمیری کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور مکمل طور پر سید عبد الکریم کشمیری کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ یہ وہ بزرگوار شخصیت ہیں کہ جن سے سید عبد الکریم کشمیری کو بہت محبت، بہت عقیدت اور بہت لگاؤ تھا، اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ ان کا تذکرہ باقاعدہ کرتے رہے۔ شیخ مرتضیٰ طالقانی کی پیدائش سے متعلق جو سال ہے وہ 1895 عیسوی ہے، جبکہ قمری اعتبار سے 1274 ہجری قمری کو آپ کی ولادت طالقان کے ایک پہاڑی علاقے میں واقع ایک دیہات کے اندر ہوتی ہے جس کا نام دیزین ہے۔ اس دیہات میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام آغا جان تھا کہ جن کا کام چرواہے کرنا تھا، یعنی لوگوں سے بھیڑیں، بکریاں، گائے وغیرہ لے جایا کرتے تھے پہاڑوں میں، اور وہاں جا کر ان کو چرواتے تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند مرتضیٰ کی ولادت پر انہیں اس کی ابتدائی مراحل میں جو تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے اسے مکتب بھیجا، جہاں شیخ مرتضیٰ طالقانی نے فارسی زبان، قرآن مجید اور عربی گرامر سے متعلق کچھ ابتدائی معلومات حاصل کیں اور تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم سے متعلق خود شیخ مرتضیٰ طالقانی اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ میں بھی والد بزرگوار کی طرح چوپانی کیا کرتا تھا، چرواہا کیا کرتا تھا، اور ایک روز جب میں اپنے حیوانات کو صحرا میں چروانے کے لیے لے گیا تو وہاں صحرا میں ایک قرآن مجید کی نہایت دلکش، دلنشین تلاوت کریمہ سے میرے اندر انقلاب برپا ہوا، یعنی وہاں صحرا میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور اس تلاوت کے نتیجے میں میرا وجود منقلب ہو گیا، اور میرا دل یہ چاہا کہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کروں، دین مبین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کروں۔ لہٰذا اس انقلاب کے نتیجے میں نے تمام حیوانات ان کے مالکان کے حوالے کیے اور کہا کہ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں دین مبین اسلام کی تعلیمات کے لیے نکل رہا ہوں۔ لہٰذا تہران کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور تہران 7 سال قیام کرتے ہیں اور مختلف اساتذہ سے تحصیل علم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے تہران میں فقہ کو پڑھا، فلسفے کو پڑھا، عرفان کی تعلیم حاصل کی، اور میرے اساتید کے اندر فرماتے ہیں کہ فقہ کی تعلیم مرزا مسیح طالقانی سے حاصل کی، حکمت اور عرفان کی تعلیم میں نے مرزا ابو الحسن جلوے اور آغا محمد رضا قومشئی سے میں نے یہ تعلیمات حاصل کی۔ فرماتے ہیں 7 سال تہران میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اصفہان چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں فقہ کی تعلیم میں نے آیت اللہ ابو المعالی قلباسی سے حاصل کی، اور اس کے علاوہ محمد باقر دریچہ اصفہانی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، شیخ عبد الحسین محلاتی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر حکمت و عرفان کے میدان میں نے حکمت یعنی فلسفے کی تعلیم جہانگیر خان قشقائی سے حاصل کی، جو مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی ان کے استاد رہے ہیں، اور ان کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ یہ صرف خاص افراد کو کہ جو فلسفہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں انہیں اپنے حضور تسلیم کیا کرتے تھے، اور خصوصی تدریس کیا کرتے تھے، عمومی تدریس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور عرفان کی تعلیم انہوں نے ملا محمد قاشی سے حاصل کی۔ یہ ملا محمد قاشی
اس جلیل القدر استاد یعنی آیت اللہ مرتضیٰ طالقانی کی مدارج عالیہ طے کرنے میں اور ایک سلسلہ عرفان تک آگے منتقل کرنے میں نہایت اہم کردار رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصفہان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے اندر یہ اشتیاق ہوا کہ میں نجف اشرف عراق جاؤں اور وہاں کے اساتذہ سے بھی استفادہ کروں، لہٰذا 33 سال کی عمر میں یہ اصفہان سے نجف اشرف عراق کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور ابھی 33 سال کی عمر میں ان کی شادی نہیں ہوئی اور آخری عمر تک انہوں نے شادی نہیں کی اور کنوارے ہی رہے۔ شیخ مرتضیٰ طالقانی کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق گیا تو وہاں ایک یا دو مدارس کا ذکر انہوں نے کیا کہ جہاں محدود مدت کے لیے انہوں نے قیام کیا، لیکن جب آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی نے اپنے مدرسے کی بنیاد رکھی جو صاحب عروۃ الوثقی ہیں، تو یہ شیخ مرتضیٰ طالقانی ان کے مدرسے میں ہجرت کرتے ہیں اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نجف اشرف میں انہوں نے فقہ اور اصول کی تعلیم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروۃ الوثقی سے حاصل کی اور مرزا محمد تقی شیرازی سے حاصل کی۔ علم الحدیث کے لیے یہ محدث نوری مرزا حسین نوری کے پاس جایا کرتے تھے اور صاحب مستدرک الوسائل سے انہوں نے علم الحدیث حاصل کیا۔ اسی مدرسے میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور متعدد طلاب کی انہوں نے تربیت کی۔ یوں تو شیخ مرتضیٰ طالقانی کے شاگردوں کی فہرست میں متعدد شاگرد موجود ہیں، لیکن اگر ہم نامور اور نامی گرامی شاگردوں کا ذکر کرنا چاہیں تو مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ عظیم فیلسوف علامہ محمد تقی جعفری آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی کے شاگرد ہیں، اور جن شخصیت کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں یعنی سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ مرتضیٰ طالقانی کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی اپنے استاد کو نہایت ہی عظمت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شیخ مرتضیٰ طالقانی 90 سال تک انہوں نے عمر کی ہے اور نجف اشرف عراق میں اپنی تمام زندگی جو انہوں نے قیام کیا وہ مدرسہ آیت اللہ کاظم یزدی میں انہوں نے ایک حجرہ لے رکھا تھا، اسی حجرہ میں انہوں نے قیام کیا اور اسی مدرسے میں اسی حجرے میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے مدرسے سے بہت کم باہر نکلا کرتے تھے، سوائے زیارت مولا الموحدین امیر المومنین کے لیے باہر نکلتے تھے، یا پھر اگر انہیں غسل خانے میں جانا ہو تو وہاں اس کے لیے وہ مدرسے سے باہر نکلا کرتے تھے۔ ان کا حافظہ نہایت قوی، نہایت مضبوط اور نہایت تیز تھا، اور انہیں فارسی زبان میں اور عربی زبان میں متعدد قصیدے زبانی یاد تھے۔ دنیاوی زرق و برق، دنیاوی زینت، دنیاوی آلائش سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا اور اس سے دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ مستحبی نمازوں کی ادائیگی، دعاؤں کی جو ہے وہ مناجات اور ذکر و اذکار میں شیخ مرتضیٰ طالقانی کو بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اپنا تمام وقت انہی امور میں صرف کیا کرتے تھے۔ خلاصہ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ طالقانی ایک ملکوتی اور آسمانی انسان تھے کہ جن کی طرف اگر کوئی شخص نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو وہ شخص منقلب ہو جایا کرتا تھا، اور فرماتے تھے کہ یہ فرق نہیں کرتا تھا اگر ایک انسان جو دنیا کا بدترین شخص کیوں نہ ہو وہ اگر مرتضیٰ طالقانی کی طرف ایک نگاہ ڈال لے تو اس کے وجود میں ایک تبدیلی رونما ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ہے بیان آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا اپنے اس بزرگوار استاد سے متعلق۔ اب ہم نقل کرتے ہیں آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کہ جنہوں نے اس جلیل القدر عالم دین سے بہت استفادہ کیا، فیض حاصل کیا، وہ اپنے اس استاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری رضوی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے جد امجد کے مدرسے کے پاس یعنی آیت اللہ محمد کاظم یزدی کے مدرسے کے پاس کچھ بچوں کے ساتھ 7 سال کی عمر میں کھیل رہا تھا تو یہ شیخ مرتضیٰ طالقانی وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور مجھے اشارہ کرتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے چہرے میں ایک نور نظر آ رہا ہے، تم کھیل کود کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو اور تمہیں کھیلنا نہیں چاہیے،
تمہیں ایک اور وادی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہ جملے ان کے جاری ہونا تھے کہ میرے وجود میں 7 سال کی عمر میں انقلاب آ گیا، اور میں اس وقت سے ذکر، فکر اور دعاؤں میں اور عبادات الہی میں مصروف رہا۔ تمام زندگی آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ میرا کوئی جوان دوست نہیں تھا، میں بوڑھوں کو تلاش کیا کرتا تھا اور بوڑھوں سے سیر و سلوک کے وظائف لیا کرتا تھا۔ جب باقاعدہ آفیشیل طور پر اور رسمی طور پر سید عبد الکریم کشمیری طالب علم بنتے ہیں تو یہ مدرسہ آیت اللہ محمد کاظم یزدی جو ان کے جد امجد کا مدرسہ تھا اس میں داخلہ لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میرا کمرہ اور شیخ مرتضیٰ طالقانی کا کمرہ آپس میں بالکل ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے درمیان شدید محبت تھی۔ زیادہ تر شیخ مرتضیٰ طالقانی ذکر، فکر میں مصروف رہا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تکبر نام کی کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی تھی، اور وہ طلاب سے مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کی خدمت میں پہلے جب آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی بیان کر رہا تھا تو وہاں میں نے اس مطلب کو آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی سے ذکر کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ مزاح کیا کرو، مزاح انسان کے وجود سے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ در واقع یہ انہوں نے اپنے اسی استاد آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی سے سیکھا تھا کہ ان کی عملی زندگی میں بھی یہی تھا کہ وہ طلاب سے مزاح کیا کرتے تھے کہ جو مزاح حلال ہو، جو جائز ہو، جو درست ہو، جو معقول مزاح ہو وہ کیا کرتے تھے تاکہ تکبر جو ہے وہ انسان کے وجود میں نہ آئے، اور طالب علموں کو بھی یہی ترغیب دیا کرتے تھے جسے بعد میں آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی سے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ ہمارے یہ استاد بزرگوار شیخ مرتضیٰ طالقانی انہوں نے اپنی تمام زندگی میں جو ہے وہ عبادت، ریاضت اور جہاد بن نفس میں اپنی تمام زندگی گزاری جو شرعی ریاضتیں تھیں۔ غیر شرعی ریاضت ہمارا کوئی شیعہ عالم انجام نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی ترغیب دلاتا ہے، نہ ہی اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے۔ صرف وہ ریاضتیں جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا اگر ان شیعہ علماء کو کوئی صوفی کہتا ہے تو در واقع وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو صوفی کہہ رہا ہے۔ ہمارے شیعہ علماء حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور جو امیر المؤمنین نے متقین کی صفات بیان کی ہیں ان صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ان شیعہ علماء کو دیکھ کر صوفی کہتا ہے تو در واقع وہ حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مذمت کر رہا ہے اور انہیں صوفی کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کی مذمت کرنی چاہیے، اور جتنی مذمت کی جائے ایسے شخص کی وہ کم ہے کہ جو خود ساری زندگی بے دین بے تقوی رہا اور اب وہ شیعہ علماء کے اوپر تہمت لگا رہا ہے اور انہیں صوفی کہہ رہا ہے، اور یہ معمولاً حوزہ علمیہ میں ایسی چیز قابل مشاہدہ ہے۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ ہمارے استاد تمام ذکر، وہ شرعی ریاضتیں جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئیں، بیان ہوئیں، ان پر عمل کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہفتے میں 3 دن یعنی بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعے کا دن وہ خلوت اختیار کیا کرتے تھے، اپنے کمرے میں رہا کرتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں علم ضمیر حاصل تھا، یعنی وہ فرد کو دیکھ کے اس کے ضمیر کے اندر، وجود کے اندر کیا سوچ وہ کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے، کیا ارادہ ہے، کیا کر کے آیا ہے، کیا اس نے آئندہ کرنا ہے، اس تمام چیز کا انہیں اس بندے کو دیکھ کے علم ہو جاتا تھا، اور یہی چیز انہوں نے اپنے شاگرد عبد الکریم کشمیری میں منتقل کی۔ اس کے علاوہ تصرف اور تسخیر کا بھی انہیں علم تھا اور اس میں انہیں مہارت تھی۔ سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ میرے یہ استاد بزرگوار یعنی شیخ مرتضیٰ طالقانی مجھے زیادہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کی تلقین کیا کرتے تھے اور ذکر یونسیہ کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خود متعدد درس پڑھایا کرتے تھے، لیکن مجھے کہا کرتے تھے کہ ایک درس اور ایک مباحثہ، صرف یہی، اس کے علاوہ جتنی چیزوں میں تم اپنے آپ کو مصروف رکھو گے یہ تمہارے ذہن کو تشتت اور اختلاف کا باعث بنے گا اور تمہاری توجہ کو خداوند متعال کی طرف مرکوز نہیں ہونے دے گا، لہٰذا صرف ایک درس اور ایک مباحثہ کیا کرو۔
فرماتے ہیں کہ انہوں نے متعدد درس اخلاق دیے یا اس کے علاوہ متعدد اذکار کی مجھے تعلیم کی کہ جسے میں باقاعدہ لکھا کرتا تھا، اور تمام کاپیاں درس اخلاق کی اور اذکار کی جو استاد سے مجھ تک پہنچی تھیں میں نے وہ تحریر کی، لیکن جب میں نجف اشرف عراق کو ترک کرنے پر مجبور ہوا تو وہ تمام کاپیاں، تمام کتابیں مجھ سے باعثی کارندوں نے چھین لیں اور وہ تمام تلف ہو گئیں، ضائع ہو گئیں اور میرے پاس وہ موجود نہیں ہیں۔ پھر آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس استاد سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے استخارہ کرنے کا ایک مخصوص انداز تعلیم دیا جس پر تمام زندگی میں کاربند رہا اور اسی انداز کے مطابق میں استخارہ کیا کرتا تھا۔ فرماتے تھے کہ مجھے شیخ مرتضیٰ تالقانی نے باقاعدہ ذکر کرنے کا اجازت تحریری طور پر دے رکھا تھا کہ میں خود بھی ذکر کر سکتا ہوں اور آگے بھی کسی کو ذکر دے سکتا ہوں، اور یہی شیخ مرتضیٰ تالقانی ہیں جنہوں نے مجھے سید علی قاضی طباطبائی کی طرف ترغیب دلائی اور کہا کہ آپ نے ان کے محضر میں استفادہ کرنا ہے اور ان کو کبھی ترک نہیں کرنا تعلیمی اعتبار سے۔ پھر اس کے علاوہ سید عبد الکریم کشمیری اپنے اسی استاد آیت اللہ مرتضیٰ تالقانی کی کرامات بھی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ کرامات جو نہایت مشہور ہیں انہیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ تالقانی سید جمال گل پیغانی کے ساتھ نجف اشرف سے کربلا زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں پیاس کی شدت نے ان کے اوپر غلبہ کیا اور کہیں سے پانی ملنے کا امکان نہیں تھا، اور ایسے میں سید جمال گل پیغانی اور شیخ مرتضیٰ تالقانی شدت اور پیاس کی تشنگی سے ایسے نڈھال ہو گئے کہ ان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ چند قدم ہم آگے چلے ہیں کہ وہاں پر ہم نے ایک کنواں ہمارے لیے ظاہر ہوا، یعنی کنواں موجود نہیں تھا، کنواں ظاہر ہوا۔ شیخ مرتضیٰ تالقانی نے اپنا امامہ کھولا اور اپنے جوتے کو اس کے ساتھ باندھ کے پانی سے اس طرح سے ایک ڈول بنا کر وہاں سے پانی باہر نکالا اور ہم نے اس پانی سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد نہ کسی نے اس کنویں کو وہاں پر مشاہدہ کیا، نہ اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پر کوئی کنواں موجود ہو۔ آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری کہتے ہیں کہ یہ ان کی تسخیر اور ان کا نفسانی کمال تھا کہ انہوں نے وہاں پر اس کنویں کو احداث کیا اور جس کے نتیجے میں اس سے پانی پیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ کنواں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ مرتضیٰ تالقانی مدرسہ آیت اللہ محمد کاظم یزدی میں قیام پذیر تھے، اور اسی مدرسے کے ایک استاد شمس بادقوبے تھے جو منطق پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز یہ شمس بادقوبے محرم الاحرام کی پہلی تاریخ کو اسی مدرسے کے حوض میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں اور آیت اللہ تالقانی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ شیخ شمس سے سوال کرتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ تو وہ شیخ شمس کہتے ہیں کہ آج اول محرم الحرام ہے۔ تو شیخ مرتضیٰ تالقانی انہیں کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال کے بعد اسی تاریخ کو میرا انتقال ہو جائے گا۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ تالقانی کا انتقال 1984 عیسوی کو اول محرم الحرام میں، یعنی 1363 ہجری کی اول محرم کو اسی دن ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال بھی ایک نہایت سادہ انداز میں ہوتا ہے، یعنی صبح نماز فجر سے پہلے فجر صادق کے وقت شیخ مرتضیٰ تالقانی مدرسے کی چھت پر جاتے ہیں اور اذان فجر دیتے ہیں۔ اذان فجر کہنے کے بعد نیچے آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے وجود کے اوپر ایک چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، چونکہ آداب میں ہے کہ جب میت کا انتقال ہونے لگے انسان کا تو اس کے پیر قبلہ رخ ہونے چاہیے، تو یہ قبلہ رخ ہو کر سفید چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، اور جب افراد انہیں طلوعین کے درمیان آ کر دیکھتے ہیں تو ان کی روح ان کے بدن سے جدا ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا انتقال اسی سادگی میں ہو جاتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ سید عبد الکریم کشمیری اپنے اسی استاد سے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عرب آتا ہے مدرسے میں اور آ کر شیخ مرتضیٰ تالقانی سے کہتا ہے کہ میرے گھر میں اجنہ پتھر پھینکتے ہیں اور مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، آپ میری مدد کریں۔ شیخ مرتضیٰ تالقانی اس جملے کو سن کے نہایت ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں کوئی رمال ہوں، میں کوئی وظیفے دینے والا شخص ہوں، میں کوئی خارق العادہ واقعات کو انجام دینے والا ہوں۔ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے اور اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے اس عرب کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھے رہو، نہیں جاؤ۔
थोड़ी देर तक वो अरब बैठा रहा और उसके बाद फिर आगा को कहता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करें। तो अब शेख मुर्तज़ा तालकानी उसको कहते हैं कि अच्छा जाओ, जाकर जिस तरफ से तुम्हारे घर में पत्थर आते हैं उसी तरफ रुख करके कहो कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के नौकर मुर्तज़ा ने कहा है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते और यहाँ पत्थर नहीं पहन सकते, यहाँ से चले जाओ। ये अरब इसी तरह से करता है और फिर उसके बाद उसके घर में उस तरफ से और उस समत से कभी पत्थर नहीं आए। जब शेख मुर्तज़ा तालकानी का इंतकाल होता है तो दोबारा उसी तरफ से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं, यानी गोया के अजिन्ना को भी मालूम हो जाता है कि अब वो ताकत शेख मुर्तज़ा तालकानी इस दुनिया में नहीं रहे कि जिनकी वजह से हम पत्थर फेंकने से जो है वो रुक गए थे। जब उनका इंतकाल हुआ दोबारा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो इस मर्तबा ये अरब जो है वो सैयद अली आगा काजी तबातबाई के पास आता है और आकर उन्हें माजरा बयान करता है कि इस तरह से शेख मुर्तज़ा तालकानी का जिक्र मैंने जाकर किया और पत्थर बंद हो गए, अब आप मुझे कोई ऐसी मेरी मुश्किल को हल करें। सैयद अली आगा काजी तबातबाई उससे कहते हैं कि मैं हज़रत मौलल मुवाहिदीन के हुजूर आपकी जाकर दुआ करूंगा ताकि आपकी ये मुश्किल बरतरफ हो जाए। ये जुमले अली आगा काजी तबातबाई के कहने थे कि उसके बाद दोबारा उसके घर में कभी पत्थर नहीं फेंके गए और दोबारा उसके घर में जिन्नों ने बसेरा नहीं किया। सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी कहते हैं कि मुझे ये हमारे उस्ताद बहुत तज़क्कुर दिया करते थे और तमाम ज़िंदगी उन्होंने शादी नहीं की और मुतअद्दिद किताबें वो पढ़ाया करते थे और मैंने उनसे बहुत अपनी ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा किया है। फिर जब सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी नजफ़ अशरफ इराक़ को तर्क करने के बाद कुमुल मुक़द्दसा तशरीफ़ लाते हैं तो सैयद अब्दुल करीम कहते हैं कि एक मरतबा मैं कब्रिस्तान आयतुल्लाह हाएरी जो पुल अहंचिया कुम पर वाक़ है, मैं उस कब्रिस्तान में गया तो वहाँ आयतुल्लाह गरवी मुझे मिले और वो आयतुल्लाह गरवी जो हैं वो शेख मुर्तज़ा तालकानी के क्लास फेलो थे, बहुत समीमी दोस्त थे और अपने उस पुराने दोस्त के लिए बहुत बेताबी का इजहार कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने उनसे कहा कि मुझे एक कागज़ दिया जाए, एक कलम दिया जाए। तो आयतुल्लाह के पास कागज़ और कलम तो नहीं था, उन्होंने बाहर से मुझे मंगवा के दिया। तो मैंने वहीं बैठे बैठे आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा तालकानी का एक स्केच बनाया ताकि उनके दरीना दोस्त आयतुल्लाह गरवी को दिखा सकूं ताकि वो इस बेताबी की हालत से बाहर निकले। वो स्केच बाकायदा एक किताब में प्रिंट हुआ जिसका नाम मुजदे दिलदार है, उसमें वो बाकायदा स्केच मौजूद है। हमारी आपके साथ गुफ्तगू सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में जारी है और अभी हम आपकी खिदमत में अब्दुल करीम कश्मीरी के असातीद का जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने अब्दुल करीम कश्मीरी को अब्दुल करीम कश्मीरी बनाया और वाक़ईन ये अब्दे करीम बने। लिहाजा हमारी गुफ्तगू में अगर आपको दिलचस्पी हो तो हमारे साथ आप रह सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आले मुहम्मद।